سورۃ اللیل۔ سورۃ اللیل کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ سورۃ اللیل مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 21 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ اللیل میں کس کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ جواب، سورۃ اللیل میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ نمبر 1، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ نمبر 2، قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔ نمبر 3، قسم ہے نر کی جو اس نے پیدا کیا۔ نمبر 4، قسم ہے مادہ کی جو اس نے پیدا کیا۔ سورۃ اللیل میں کوشش و عمل کے اعتبار سے کن 2 گروہوں کا ذکر ہے اور ان کے اعمال کون سے ہیں؟ جواب، قرآن حکیم نے سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے 2 گروہ بتائے ہیں۔ پہلا گروہ کامیاب لوگوں کا ہے۔ ان کے 3 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ نمبر 2، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتا رہا۔ نمبر 3، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے اچھی بات کی اور تصدیق کی۔ اچھی بات سے مراد کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسرا گروہ ناکام یعنی دوزخ کے مستحق لوگوں کا ہے اور ان کے اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، اما من بخیلا، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کیا کہ زکوٰۃ و صدقات واجبہ بھی ادا کرنے سے گریز کیا۔ نمبر 2، واستغنیٰ، بے پرواہ رہا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی طرف جھکنے اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے اس سے بے نیازی کی اور بے رخی اختیار کی۔ نمبر 3، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات یعنی کلمہ ایمان کی تکذیب یعنی اسے جھٹلایا اور بے عملی کا مظاہرہ کیا۔ سوال نمبر 4، یسر اور عسر کے لفظی معنی و مفہوم تحریر کیجیے۔ یسر کے لفظی معنی آسان اور آرام دہ چیز جس میں مشقت نہ ہو۔ مراد اس سے جنت ہے، یعنی ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ اعمال جنت ان کی طبیعت بن جائیں گے۔ ان کے خلاف کرنے سے وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے۔ عسر کے لفظی معنی مشکل اور تکلیف دہ چیز کے ہیں۔ مراد اس سے جہنم ہے، یعنی ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ ان کو اعمال جہنم ہی پسند آئیں گے اور انہی اعمال میں ان کو راحت ملے گی، اعمال جنت سے نفرت ہوگی۔ سوال نمبر 5، جہنم کی آگ کس کا مقدر بنے گی؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ ان لوگوں کا مقدر بنے گی جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے روح گردانی کی۔ اور یہ واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والا صرف کافر ہی ہو سکتا ہے جو داخل جہنم ہمیشہ کے لیے ہے۔ سوال نمبر 6، سورۃ اللیل میں اتقیٰ سے مراد کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور انہوں نے کیا احسان فرمایا؟ جواب، سورۃ اللیل کے شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارا باقی